بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں بزرگ شخصیتیں مسجد قباء کی امام ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ایک سابق امام ہے اور ایک موجودہ امام ہے۔ جو موجودہ امام ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عبد الرحمن المغامسی، اور جو سابق امام ہیں ان کا نام ہے شیخ صالح المغامسی۔ جو موجودہ امام ہیں انہوں نے وہی خطبہ دیا جو وزارت شؤون الاسلامیہ کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا تھا اور ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہی سب باتیں کی کہ دعوت و تبلیغ میں گمراہیاں ہیں، اور یہ جو 3 دن کے لیے اور ایسے ہی چلے وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں وہ سب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جبکہ جو سابق امام ہیں انہوں نے دعوت و تبلیغ کی تعریف کی ہے، اور ان کو جو مسجد قباء سے ہٹایا گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ تبصرہ کر دیا تھا حکومت پہ، اس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا مسجد قباء سے، مسجد قباء کی امامت سے۔ تو آپ یہ دونوں ویڈیو دیکھ لیجئے، پہلے جو وائرل ہوئی تھی اس کو دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا، اور اس کے بعد جو شیخ صالح المغامسی ہیں ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے گا۔ جماعة تبتدع طرقا في الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، كالتعبد لله بالخروج 3 أيام من كل شهر و40 يوما من كل عام و4 أشهر في العمر، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان۔ حضرت شیخ نے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلنا، ہر سال 40 دن کے لیے نکلنا، زندگی میں 4 مہینے کے لیے نکلنا۔ نئے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہے، اور نہ تابعین نے کیا ہے۔ یہ حضرت شیخ فرما رہے ہیں، موجودہ امام یہ فرما رہے ہیں۔ اب جو سابق امام ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اس کو بھی سماعت کر لیجیے۔ الأخ أبو عبد الله يسأل عن الأحباب جماعة التبليغ، هل لهم أثر من السلف على هذا المنهج؟ الدعوة إلى الله جل وعلا هي سبيل الأنبياء وطريق الصالحين، وإذا كان الإنسان يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وحده دون سواه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس إلى أن يدخلوا في الإسلام إن كانوا غير مسلمين، وإلى أن يستقيموا على الدين ويتركوا المعاصي إن كانوا مسلمين، هذا كله خير عظيم، ولا يحتاج مثل هذا إلى دليل إذا كان الإنسان يدعو بمثل هذه الطريقة، لأن هذا هو الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. بقيت في تقسيم الناس وأحوالهم أنا لا أتحمل في الذمة شيء، لكني أقول لا أرى حرجا في الخروج مع كل من يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. نعم. وقد هدى الله بها هؤلاء الفضلاء خلقا كثيرا، وصعب أن يجحد أحد ما بذلوه في الأمة۔ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا میں مفہوم مختصر ناراض کر دیتا ہوں۔ ان سے شیخ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ احباب اور جماعت تبلیغ کے بارے میں سوال ہے کہ کیا اسلاف میں سے ان کا جو طریقہ ہے اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اسلاف میں کوئی اس طرح سے کیا کرتے ہوں، کیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ تو جواب میں شیخ محترم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں بلاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اسے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ دین پر قائم رہے، دین پر استقامت اختیار کرے، اور گناہوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ بڑے خیر کا کام ہے۔ حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اس طرح کے کام کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے پر دعوت دے رہا ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی دین ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پھر آگے شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بصیرت کے ساتھ دین کی طرف بلاتا ہے میں ان کے ساتھ نکلنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں۔ اور آخر میں انہوں نے یہ جملہ بولا ہے کہ ان حضرات کے ذریعے، یعنی دعوت تبلیغ کے ذریعے، ان حضرات کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو ہدایت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو اس وقت دعوت و تبلیغ کے خلاف برسر پیکار ہیں اور نہ جانے کس کس طرح کی باتیں اس جماعت کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت ہدایت سے نوازے۔